گواہ بنتا ہے، ان چاروں پر لعنت ہے، تو یہ لعنتی کام ہے۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ تو تجارت ہے، ہم نے تو پیسہ کرائے پر دیا ہوا ہے، ہم تو انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ہم نے پیسہ دیا ہوا ہے، ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ خالص سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے وہ شخص اس سے بچ جاتا ہے، ورنہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں ملوث ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ حرام کام سے بچے۔ مال کی محبت میں حرام کام کر گزرتا ہے انسان، اور پھر وہ اسی امید میں رہتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قانون خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے باوجود بھی گناہ کرنا اور گناہ کے بعد اللہ سے رحمت کی امید کرنا، اس کو نادانوں والا کام کہا گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں عقل مند ترین شخص وہ ہے جو خوب اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرے، خوب اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرے، اور میری امت میں بیوقوف ترین شخص وہ ہے جو خوب گناہ کرے اور پھر اللہ سے جنت کی امید رکھے۔ تو بیوقوف ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے۔ جو آدمی جو چیز بوتا ہے وہی چیز آتی ہے۔ اگر کانٹے اگر بوئیں گے اور امید رکھیں گے کہ یہاں سے اچھا سا میوہ نکل کر آ جائے، گندم نکل کر آ جائے، چاول کا درخت یہ جو ہے لہلاتا کھیت آ جائے، تو لہلاتا کھیت کے لیے گندم ہی بونا ہوتا ہے، چاول کے لیے دھان بونا ہوتا ہے۔ تو جو چیز آپ بو رہے ہیں وہی چیز اس کو کاٹنا ہے، وہی چیز اس کو آخرت میں دیکھنا ہے۔ تو ہم اپنی فکر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور زمانے کی دوڑ میں لگے ہیں کہ نہ دیکھیں حلال نہ دیکھیں حرام، جو چیز ہو سکتی ہے حاصل ہو جائے ہو جائے۔ اور پھر اس وقت میں جو حکومتیں ہم پر مصیبتیں ڈال رہی ہے، پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر رہی ہے، اس کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب نیا قانون حکومت ہند بنانے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے اندر مسلم لڑکیاں ہوں یا کافر لڑکیاں ہوں، سارے لوگوں کی بچیوں کی شادیوں کی جو عمر ہے 18 سال جو گورنمنٹ نے مقرر کی تھی، 18 سے کم میں شادی کرنا منع تھا، اب 18 سے بڑھا کر اس کو 21 سال کرنے کا ارادہ کیا۔ اب 21 سال کی عمر میں جب بچیوں کی شادی کے لیے لوگ رشتہ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، کریں گے، اس میں بڑا وقت نکل جائے گا، تو اور زیادہ ابھی آلریڈی تاخیر ہو جاتی ہے۔ شادیاں کرنا 18 سے اجازت ہوتی ہے گورنمنٹ کی، لیکن شادیاں کرے کرے تک 23 سال 24 سال 25 سال کی عمر آ جاتی ہے۔ اب 21 سال سے شروع ہوگا تو وہ 28 سال 30 سال تک لوگوں کی عمریں نکل جائیں گی، اور اس کے اندر سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا۔ شادیوں میں تاخیر کا نقصان جو ہوتا ہے وہ زنا عام ہوگا، گناہ پھیلے گا، جرم عام ہوگا، مجرمانہ سرگرمیوں میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ نت نئے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے دیکھنے والا یہ فیس بک ہو، انٹرنیٹ سے اور چیزیں چلتی ہیں، جو بھی ان تمام چیزوں کے ذریعے آدمی گناہ کی طرف اور رغبت کرتا ہے، آسان ہو جاتا ہے گناہ کرنا۔ پہلے موبائل نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں بھی مشکل ہو جاتی تھی، رابطہ کرنا، کنٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا تھا، فون نکل گیا تو پھر بات چیت کر لینا، بلانا، جانا آنا، یہ تمام چیزیں گناہ کے آسان ہو گئے، پھر اور آسانیاں پھر بڑھتی چلی گئی انٹرنیٹ کے ذریعے، تو یہ تمام چیزیں اور زیادہ زور پکڑیں گی۔ تو عمر بچیوں کی 18 سال میں جو شادی کرنے کی ہے وہ برابر تھی، اب اس میں اور جو اضافہ کر کے 21 سال کر رہے ہیں یہ اور غلط ہو جائے گا۔ 18 سال بھی ضروری نہیں تھا 18 سال، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ 14-15 سال کی عمر میں اگر شادیاں کر دیتے ہیں، 16 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، تو شادیاں بہت زیادہ ٹک جاتی ہیں، بچیوں کا بھی جلدی ذہن مل جاتا ہے۔ عمر جتنی زیادہ ہو جاتی ہے دل دماغ پورا ایک سائڈ ہو جاتا ہے، اب وہاں جا کر ایڈجسٹ ہونے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، نئی جگہ جانا، وہاں کے حالات، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا کھانا پینا، ہر ایک کا طریقے میں تھوڑا بہت فرق رہتا ہے۔ وہی شہر میں ہو تب بھی فرق ہوتا ہے، دوسرے شہر میں تو اور زیادہ فرق ہو جاتا ہے، تو اس میں ایڈجسٹ ہونے میں جو مشکلات ہوتی ہے وہ اور زیادہ مشکل بڑھ جائے گی عمر کے حصے سے۔ اور وقت پر شادی نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں اس میں زنا کا گناہ سب سے زیادہ پھیلے گا۔ آج مسلم معاشرے کے اندر شراب کا جو گناہ ہے وہ بھی پھیل رہا ہے۔ مسلمان پہلے شراب کو بہت برا سمجھتے، پیتے نہیں تھے،
لیکن صحبتیں، بری سنگتیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر اپنے دوستوں کے اندر کچھ غلط دوست رہتے ہیں جو دوسرے مذہب کے بھی ہوتے ہیں، ان کی لینگویج وغیرہ میں بات چیت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ تمام چیزیں ہوتے ہوتے پھر وہ ماحول اور ان کا اثر قبول کر لیتا ہے انسان، اور پھر اپنے دوستوں میں بھی وہ برائی لے کر آ جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ برائی بڑھ رہی تھی، اب ایک نئی برائی زنا کی طرف بھی پیش قدمی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے محفوظ رکھنا چاہے وہ بندہ اس سے محفوظ رہے گا، ورنہ ایک سیلاب ہے جس میں لوگ بہہ کر چلے جائیں گے، گناہوں کا ایک طوفان ہے، بدتمیزی کا، جس کے اندر لوگ غرق ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کا جو سال تھا وہ ایک اموات کا سال رہا، سال 2020 میتوں کا سال رہا، اموات کا سال رہا، ڈھیروں لوگ مرتے گئے، ہمیشہ بیماری کی خبریں اور انتقال کی خبریں، ان کا انتقال، ان کا ساتھ ساتھ ایک ایک گھر میں دو دو تین تین آدمی مر گئے، اور کسی کو جنازے کی نماز نہیں ملی، اور کسی کو تو کفن بھی نہیں ملا، کسی کو دفن بھی صحیح طور پہ نہیں کرے، اوپر سے ٹاؤزر سے لے جا کر مشین کے ذریعے پھینک دیا گیا، لاشوں کی جو ہے پامالی ہوئی، اور بس جو لباس میں دواخانے کو شریک کرنے کے لیے لے گئے تھے انہی لباس میں دفن کر دیا گیا۔ تو ایسے بہت سے اموات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2020 کے گزر جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے، ہم حیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم 2021 میں ہیں، ورنہ 2020 بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے زندگی ملی ہے۔ اب صبر اور شکر کے درمیان میں زندگی رہتی ہے، تو مصیبت آ جائے تو بے قرار ہو جانا، یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا، ایسا نہیں، جو زندگی ملی اس کا شکر ادا کریں۔ بے صبری مناسب نہیں ہے کہ انسان صبر اور شکر کے درمیان میں ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں، اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو سونے کے بنا کر آپ کے پیچھے چلائیں گے، سونے کے پہاڑ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یا الہ، مجھے یہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کھانا دے دے، ایک دن مجھے تو روٹی عطا فرما دے، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں، تو پھر تیسرے دن پھر مجھے روٹی عطا فرما دے۔ اس طرح ایک دن میں شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے روٹی دی ہے اور میں تیری عبادت کروں، اور ایک دن میں تیرا نہ ملنے پر روٹی کے صبر کروں اور صبر کی حالت میں تیری عبادت کروں۔ تو صبر کے ساتھ بھی عبادت ہے، شکر کے ساتھ بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنا چاہیں تب بھی آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں بندہ ہوں اللہ کا، عاجزی اختیار فرمائی۔ تو ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو غموں سے گھبرا جانا، معاشی تنگی سے گھبرا جانا، بیماریاں آ جاتی، پریشانیاں آ جاتی، کسی کو قرض ہو جاتا، کسی کو گھر میں تکلیف ہو جاتی، کسی کے یہاں پر پیسوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، گھروں میں جو معاشی تنگیاں آ جاتی ہے، کسی کو روزگار نہیں ہوتا ہے، کوئی بے روزگار ہوتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام کے اندر پروفٹ نہیں آتا ہے، کوئی 8-8 10-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی گھر میں حالت نہیں سنبھلتے، تو یہ اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ آدمی کبھی اخراجات بھی کر دیتا ہے، کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں جس سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا گھر چلنا مشکل ہو رہا ہے، تنگی بڑی زیادہ ہے، جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے، اور تھوڑا زیادہ اور تھوڑا زیادہ۔ تو انسان کے خواہشات تو ختم ہونے والے نہیں، ایک خواہش ختم ہوگی دوسری اس کی جگہ لے لے گی، وہ ختم ہو جائے گی تیسری اس کی جگہ پر جگہ لے لے گی۔ تو اس طرح سے آدمی کی خواہشات تو ختم نہیں ہوگی، جتنی بھی خواہشات پوری ہو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے خراب برتن انسان کا پیٹ ہے، سب سے خراب برتن انسان کا پیٹ ہے، یہ کبھی نہیں بھرتا، اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو انسان کا پیٹ جب قبر کی مٹی اس کے اندر جمع ہو جائے گی، پوری قبر کے اندر جب مٹی بھر جائے گی پیٹ میں، تو یہ پیٹ بھر جائے گا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بھرے گا، اور مانگے گا اور مانگے گا، اچھی سے اچھی غذائیں اس میں بھر دیں، پھر کہے گا کہ اس میں اور چاہیے اور چاہیے۔ تو انسانی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں، تو ہم اپنی خواہشات کو کچھ حد تک کنٹرول کریں، اور کوئی چیز نہ ملے تو اس پر صبر کریں۔ ہر خواہش کا پوری ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا ہے،
گزر جائے گی، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں، عنقریب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ قبر اور حشر یہ بڑی بڑی منزلیں ہیں جو ہمیں طے کرنا ہے، اور وہاں پر ہمیں کوئی مصیبت نہ آئے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی تکلیف جو آدمی صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، ناشکری کرتے ہوئے، بے صبری کرتے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر صبر کریں گے تب ثواب ہے۔ مصیبت آ پڑی، اس پر واویلا مچا دیے، چیخ پکار ہنگامہ مچا دیے، اس پر ثواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پھسل کر گر گیا، کوئی بھی جاہل ہے وہ موز کھا کر پھینک دیا چھلکا، ہم جا رہے تھے، پیر پھسل گیا، اب ہم گالی بکنے لگ گئے، غصہ کرنے لگ گئے، جھڑکیاں دینے لگ گئے، کس نے کیا؟ جانتے ہی نہیں کہ کس نے کیا ہے۔ جو کیا تھا کوئی پاگل تھا، بیوقوف تھا، ڈال دیا ہے سڑک پر، سیڑھیوں پر، مین روڈ پر، اب وہ پھسل گیا کوئی آدمی، اب اس کے بعد وہ اونٹے، گالی دے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صبر کر لیتے ہیں تو اس پر اجر کی امید ہوتی ہے کہ چلو یہ بندہ مصیبت پر صبر کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی جاہل لوگ ہوتے ہیں، بسوں میں بیٹھ کر تھوک دیتے ہیں، اب وہ تھوک گر گیا، اب آپ اس دیہاتی سے جو کر گزرا ہے اس سے لڑیں گے یا بس میں چڑھ کر اس کو ماریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور اس کو عقل آ بھی جائے گی تو آپ کا وقت بھی برباد، آپ کا جھگڑا، اور وہ لوگ زیادہ رہیں گے تو وہ بھی لڑائی پر اتر کے آ جائیں گے، مارم پیٹی پہ وہ بھی آ جائیں گے، پھر جھگڑا بڑھ جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ اس کو تھوڑا سا منع کر دیتے، عقل دے دیتے، اور وہاں سے جا کر دھو لیتے کہ بھئی اب کیا کروں، جاہل نے اس طرح سے کام کر دیا ہے، تو اس پر بھی صبر کر لیتے آپ، تو اس کے اوپر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ ٹریفک جام رہتی ہے، جب ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک بہت جام ہوتی ہے، اب ایسی ٹریفک جام رہتی ہے کہ پھر وہاں پر کتنا دھواں، بسز کا دھواں، اور پھر گاڑیوں کا دھواں، آٹوؤں کا دھواں، اب بعض جو لوگ جو پیٹرول کی جگہ جو گیس کا تیل مار رہے ہیں تو اس کا تو اور زیادہ دھواں۔ اب ان تمام چیزوں کے اوپر اگر صبر کر لیتے ہیں آپ تو آپ کو اجر ملے گا۔ اب آپ ان پر اونٹیں گے، ان پر ناراض ہوں گے تو کس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ نہ وہ آٹو والا سدھرے گا، نہ وہ بس والا سدھرے گا، نہ وہ کوئی گاڑی والا بہتر ہوگا۔ موٹر سائیکل بھی پرانی لے کر جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی وہ بہت زیادہ دھواں پھینک رہی ہے، اور بڑا کوئی ہارن لگا کر جا رہا ہے، ایسا ہارن جو گاڑی چھوٹی ہارن، بڑا خوفناک ہارن، ایسا دکھتا ہے کہ جیسے کوئی سر کے اوپر ہی کوئی چیز آ گئی کیا، ایسے ہارن۔ اب آپ اس پر اونٹیں گے، گالی بکیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ بولے کہ اس پر صبر کر لینا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو تو یہ شور شرابہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ رش جو ہوتا ہے انسان پر، وہ بھی مصیبت ہوتی ہے، وقت کی بربادی ہوتی ہے، اس پر بھی انسان کو غم ہوتا ہے، لیکن اس پر آپ اگر صبر کے ساتھ وہ ٹائم نکال دیں گے تو نکل جائے گا۔ اگر آپ وہاں پر چیخ پکار مچائیں گے، ہلڑ بازی کریں گے، راستہ تو کھلنے والا نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا گاڑی آپ کی جبھی آگے بڑھے گی۔ اس لیے ایسے موقعوں پر صبر کے ساتھ اپنا وقت گزار لینا چاہیے۔ تو اس موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسے لا دے تو اس پر آدمی مطمئن رہے کہ نہیں بھائی میری تو تھوڑی سی تکلیف ہے، دیگر لوگوں کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ ایک صاحب کی مسجد کے اندر چپل چوری ہو گئی، مسجد کے اندر چپل چوری ہو گئی، بڑے بے قرار ہو گئے، حالانکہ چپل کی چیز کیا ہے، وہ پھر خرید دی جا سکتی ہے، لیکن برداشت نہیں ہوا، اب پیدل جاؤں دھوپ میں، ایسا جاؤں ننگے پیر جانا پڑے گا، ایسا ہوگا۔ وہ وہاں سے اونٹتے اونٹتے باہر نکلے، اور جیسے ہی گیٹ کے باہر نکلے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھیں اس پر رکھا ہوا ہے، اور وہ بیساکھی پر کھڑا ہے، اس کو پیر نہیں ہے، آدمی کو بھیک مانگتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ یہ آدمی فوری مسجد میں آ کے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا کہ میرے تو صرف 2 چپل گئے ہیں، یہ آدمی کے تو 2 پیر بھی نہیں، اس کو تو دونوں پیر نہیں، تو اللہ کا شکر ہے مجھے میرے تو دونوں پیر سلامت ہے، اگر چپل چلے گئی تو کیا ہو گیا، میں اس سے اچھی چپل خرید لوں گا، تو اللہ تعالیٰ اور اچھی دلا دے گا۔ کسی کا موبائل چلے جاتا ہے تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے اور اچھا موبائل دلا دے، وہ ساری چیزیں جو غم ہے وہ غم ختم کر دے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں بے قرار ہو کر یوں تو کریں گے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، صبر کے ذریعے اجر کمانے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو اختیار کرے۔ اس وقت میں کچھ بھی مطلب اناپ شناپ بول دینا، بعد میں بولنا کہ ایسا ایسا ہو گیا میں صبر کرا، آپ کہاں صبر کریں؟ آپ سنا تو رہے ہیں سارے پریشانیاں، ساری مصیبتوں کے تذکرے تو کر ہی رہے ہیں، صبر تو یہ ہوتا کہ آپ اس پر کسی کو بولتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اولیاء اکرام انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی، اب وہ بندوں کو اپنی مصیبتیں سناتے بیٹھا تو گویا ایسا ہے وہ اللہ کی شکایتیں بندوں سے کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے یہ پریشان کیا، یہ بھی پریشان کیا، یہ بھی پریشان کیا، تو بندہ کیا اس کی مصیبت دور کرے گا؟ نہ، تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو لے،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اسی سے مانگ لے، وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو حاجتیں پوری کر دے؟ وہ رب ہے جو مہربان ہے، وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، وہی غموں کو دور کرنے والا ہے، وہی آفتوں کو ٹال دینے والا ہے۔ تقدیر کا خالق وہی ہے، کاتب وہی ہے، قسمتوں کو لکھنے والا وہی ہے۔ اس نے جو لکھ دیا وہ ہونا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے تو دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، تو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور دعائیں قبول ہونے کا جو خاص وقت بیان کیا گیا ہے وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے، جب ساری مخلوق سو رہی ہے، سب کے سب گہری نیند میں سو رہے ہیں، وہ ٹائم اٹھا بندہ 2 رکعت نماز پڑھا اور دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے عافیت طلب کرے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیماری سے صحت مانگے تو میں اسے صحت اور شفا دے دوں۔ تو وہ ٹائم اگر کوئی بندہ مانگ لیتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا وقت کہ ایک ٹائم رہتا ہے عشاء کا وقت، اس کے بعد رات میں 10، 11، 12 بجے ایسا ٹائم رہتا ہے کہ صبح آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، شادی خانوں میں ملاقاتیں ہوتی ہے، دوا خانوں میں جا کر علاج کراتے ہیں، دکانوں پر سے جلدی جلدی خرید کر واپس جانا ہے، سب اس طرح سے۔ پھر ایک وقت رات کا ایسا آتا ہے کہ اب سب ختم، اب سیدھا گھر پہنچ جانا چاہیے، جو دکانیں ہیں، ہوٹلیں ہیں، سب کے سب بند، اب کارخانہ نہیں چلے گا، دکان نہیں چلے گی، سب بند، گھروں کو آ جاؤ۔ اب بچہ رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے ابھی سو جاؤ، ابھی سب دواخانے بند ہیں، سب رات زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، کلینک بند ہو گیا، اب پکارا نہیں کرو، کسی طرح سو جاؤ، جو بھی ہے دن میں دیکھیں گے۔ رات کا ایک پیریڈ آتا، ایسے پیریڈ میں جو بندہ اٹھا اور اچھے سے وضو کیا اور پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد کی ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں مانگنے والے کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو اسکول کالج کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یاد نہیں ہو رہا ہے، ایگزام قریب آ گئے ہیں، تو کون ہے جو حافظہ عطا کرے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو دماغ کو قوی کر دے، حافظہ مضبوط کر دے۔ اب حافظہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں، آدمی جو بھول جاتا ہے، اس کی اصل جو وجہ علماء نے بیان کی وہ یہ ہے، عصیان سے نسیان کا مرض ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، اذان ہو رہی ہے، اذان سننے کے بعد اب مسجد کو نہیں آیا، یہ گناہ ہے۔ اب ایسے گناہ کرنے کے بعد حافظہ انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ شراب پینے والا، گٹکا کھانے والا، زنا کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، گالی گلوچ دینے والا، یہ فلمیں، ڈرامے، موسیقی کا دل دادا، جہاں پر میوزک شروع ہوئی وہاں پر خوش ہو گیا، جہاں پر کوئی شادی ہو رہی، بیاہ ہو رہا ہے، وہ لوگ باجے بجا رہے ہیں، یہ بھی ناچ رہا ہے، نوشہ کو بھی لے کے آئے بے حیائی سے، وہ بھی ناچ رہا ہے۔ مطلب جہاں پر حیا ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جہاں پر تمیز باقی نہیں رہتی ہے، سود کے مال پر اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنا اور ظلم اور زیادتی سے پیسہ حاصل کر لینا، جھوٹی قسمیں کھانا اور تجارت کرتے بیٹھنا، کاروبار کرتے رہنا، دھوکہ دینا، کہیں سے پیسہ نکال لینا، کسی کو غلط بیانی کر دینا، آپس میں جھگڑے کرا دینا، سود کے اوپر کاروبار چلانا، پیسے وصول کرنا اور سمجھنا یہ کہ نہیں یہ تو میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہوں، یہ پیسہ میں جو دیا ہوا ہوں وہ اس میں تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت سے ان کو فائدہ ہو رہا، وہ پیسہ مجھے مل رہا۔ بھیا آپ یہ سب نہیں کر رہے ہیں، آپ سیدھا سود لے رہے ہیں، آپ فکس اماؤنٹ کر چکے ہیں اور اس کے اوپر آپ جو کھا پی رہے ہیں وہ سب حرام ہے، کیونکہ آپ کا غذا آپ کے پیٹ میں جو جاری وہ حرام کا لقمہ ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب پیٹ کے اندر حرام مال بھرا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے، رو رو کر دعا کرے، حتیٰ کہ وہ ہاتھ ایسا اٹھانا بھی سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگ رہا ہو تو سینے کے برابر ہاتھ رکھے، یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ کندھے کے برابر ہاتھ رکھے، ایسا مانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تو کندھے کے برابر اس طرح سے ہاتھ رکھا کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ چہرے کے برابر، یہ ناک کے برابر ایسا ہاتھ رکھتے دعا مانگتے وقت، یہ چہرے کے بالکل برابر، اتنا اونچا، تو یہ چہرے کے بالکل مماثل۔ لیکن دعا کے وقت میں جو سنت ہے وہ یہ کہ ہتھیلیاں جو ہوتی ہے، ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے دعا مانگتے وقت، تو دعا مانگتے وقت چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہوگا لیکن ہماری ہتھیلیاں جو ہوں گی وہ آسمان کی طرف ہوگا۔ ایسا منہ کی طرف لگا لے کہ یوں نہیں ٹھہرتے،
ایسا منہ کو لگا کر جو آج نے دعا مانگ رہے ہیں، نہ بابا، منہ پہ ہاتھ رکھ کر یہ ہتھیلیاں چہرے کی طرف نہیں رکھتے ہیں، ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوگا۔ تو پہلی سنت سینے کے مقابل، دوسری سنت کندھے کے مقابل برابر برابر کندھے کے، تیسری سنت یہ چہرے کے برابر، چوتھی سنت یہ کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کر دے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے، بغل ظاہر ہو جائے، اتنا بلند کر کے دعا مانگنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 4 سنتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور اس طرح سے دعا مانگی۔ تو دعا میں چاروں چیزیں سنت ہے، آپ کسی بھی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو دعا اگر بندہ مانگ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دے اور دعا مانگے، اگر اس کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اگر اس کا لباس کے اندر کوئی تاگا حرام کا ہے، یعنی کپڑا چوری کر کے کپڑا پہنا ہوا ہے، یا کپڑے تو خرید لیا اچھے لیکن ٹیلر کو پیسے نہیں دیا، ٹیلر سے بات کیا کہ سلاتے وقت میں 500 روپے بول کے، لیکن جب اٹھا کے لے جا رہا تھا تو وہاں پہ جھگڑا کیا، فساد کیا، 400 روپے دے دیا، پیسے بچا کر لے کر چلے گیا۔ اب ایسا جو حرام کرتے ہوئے جو کپڑے پہن لیا، تو یہ کپڑے پہننے کے بعد اب دعائیں مانگے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ حرام آنکھ پر رہا تو دعا قبول نہیں رہتی، حرام پیٹ میں بھرا ہوا رہا دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ تجارت کر رہے ہیں تو مال میں آپس میں ایک چیز بتا کر دوسری چیز دے دینا، یہ دھوکہ کر کے جو کاروبار کرتے ہیں، میوہ والے ہو، ترکاری والے ہو، یا کوئی اور بڑی کمپنیاں والے ہو، تو شو کرنے کی چیز ایک ہے، ڈیٹ دوسری، ایکسپائر شدہ ڈیٹ اٹھا کر دے دیا۔ وہ لوگ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہے، کون سا بھی اٹھا کر استعمال کر لیں گے، یہ نئی ڈیٹ نہیں۔ اب حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ایکسپائرڈ ہو گئی ہے، واپس کر دینا چاہیے کمپنی کو، نہیں کرتے ہیں، دھوکہ دے کر بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ جو تعلیم یافتہ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈیٹ ایکسپائر تو نہیں ہو گئی، مال پرانا تو نہیں ہو گیا ہے، اس میں جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہے تو یوز کریں گے، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز ہوتے ہیں دھوکہ دے دیتے ہیں، وہاں پر 10 روپے 5 روپے کی گولی اگر دے دیتے ہیں تو وہ بندے کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، اس کو ہزاروں کے جو ہے جا کر ٹیسٹنگ کرانے کے لے کے آؤ، کیونکہ وہ ٹیسٹ کرائے گا تو اس میں سے جہاں پر کرائے گا وہاں سے کچھ اس کی انکم رہتی، کچھ اس کے اندر سے پروفٹ یا کچھ اس کے اندر کمیشنز رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈاکٹرز حرام کما لیتے ہیں۔ پیشنٹ کو جو 10-20 روپے کی دوا اگر لکھ دے غریب کو تو وہ جا کر میڈیکل ہال سے لے گا تو وہ صحت مند ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ذرا پیٹ کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا، تو ایکس رے کرانے پڑیں گے، تو وہ فلاں کرانا پڑے گا، وہ 2-3 قسم کے، یہ MRI کرانا پڑے گا، کچھ اور چیزیں بتا دیتے ہیں، تو خون کا ٹیسٹ کرا دو، تو پھر یہ بھی ٹیسٹ کرا دو، اور پھر خون کے اندر یہ ٹیسٹ کرا دو۔ اب وہاں پر 500 لگ گئے، 1000 لگ گئے، بعد میں رپورٹ آئی تو رپورٹ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے بیماری کچھ بھی نہیں ہے، اپنا وہاں سے کنیکشن ہے، اس کا اتنا کچھ پروفٹ آتا۔ تو اس طرح سے چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو جس کے ذریعے سے حرام کمایا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہی حرام کماتا ہے تو انجینئر بھی کماتا ہے، تو فٹ پاتھ پہ کاروبار کرنے والا بھی دھوکہ دے سکتا ہے، بڑی آفس میں بیٹھ کے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے والا وہ بھی دھو سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو اپنے کام کے اندر دھوکہ دے کر کسی کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ تو حرام جب لقمہ انسان کے پیٹ میں ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کی جو چند وجوہات بیان کی گئی، اس میں یہ کہ آدمی ٹوائلٹ کی جگہ بیٹھا ہے، استنجا کے لیے بیٹھا ہے اور وہاں پر گندگی کی طرف نظر کر رہا ہے، اس سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو وہاں پر نجاست کی طرف نظر نہ کرے، ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ آدمی جب ٹوائلٹ کو جاتا ہے تو سر کو ڈھانک کر ٹوپی وغیرہ پہن کر جانا چاہیے، وہاں پر یہ ٹوپی پہن کر نہیں جاتے، لوگ سمجھتے کہ مسجد میں ٹوپی پہن کر جانا، نماز کے وقت ٹوپی پہن کر جانا، تو ٹوائلٹ میں جاتے وقت وہ ٹوپی کو اتار کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ارے بابا ایسا نہیں کرتے، ٹوپی سر پہ رہے گی تو پھر جنات کا سایہ نہیں پڑے گا، اگر ٹوپی سر پہ نہیں رہے تو جن کا سایہ پڑتا ہے، جنیوں کا سایہ۔ ٹوائلٹ کے اندر لیڈیز جنیاں ہوتی ہیں، لیڈیز جنیاں ہوتی ہے، ان کے اثرات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور پھر شیطان کو لعنت بھیجی اور اس کو زمین پر بھیج دیا، تو شیطان جب زمین پر آیا تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ تو نے مجھے بھیج دیا ہے زمین پر، مجھے تو جنت سے نکال دیا ہے، میں کافر ہو گیا، میں جنت سے نکالا گیا، اب تو مجھے یہ بتا کہ یہ زمین پہ دنیا میں میرے رہنے کی جگہ کیا ہوگی، میں کہاں رہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیت الخلا، حمام، یہ تیرے مقامات ہے، تو یہاں پر رہے گا۔ تو کہاں رہتے ہیں؟ یہاں پر تو ہوتے ہیں، یہیں پر تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا مقام بیت الخلا اور حمام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری غذا کیا ہے، میں کھاؤں گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے تو کھائے گا۔
یعنی آدمی کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا ہے، بس کھانا ملا تیزی سے شروع کر دیا. تو جو بغیر اللہ کا نام لیے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے جب آدمی کھاتا ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. آدمی تیل لیتا ہے سر پر لگا رہا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا، سر پر تیل ڈال رہا ہے، شیطان اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے. آدمی کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، وہ کپڑا پہن لیا ہے، شیطان اس کے اندر شریک ہوتا ہے کہ وہ جب اتارے گا شیطان بھی اس کو استعمال کرے گا. تو گھر میں آدمی دروازہ بند کر رہا ہے، گھر میں آ گیا رات کے ٹائم پر تو اللہ کا نام لے کر دروازہ بند نہیں کرتا، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کھانا کھاتے وقت دسترخوان کے اوپر ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. تو شروع میں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا شروع میں کھانے میں بڑی برکت تھی، اس کے بعد کھانے کے اندر برکت دیکھتے دیکھتے ختم ہوا گیا کھانا. تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانے میں شروع میں تو بڑی برکت تھی لیکن ابھی کھانا اتنا تیزی سے دسترخوان پہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جب بیٹھے تھے تو سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا. اتنے میں ایک شخص اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے بغیر اللہ کا نام لیے کھانا شروع کیا تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور پھر وہ کھانے لگ گیا. اس سبب سے کھانے کے اندر برکت ختم ہو گئی. تو دسترخوان کے اندر جب کھا رہے ہیں اس میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو یہاں پر یہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور اگر بسم اللہ اگر پڑھنا بھول گئے تو جب 2-3 لقمے اگر کھا لیے تو اب جب نوالا شروع کر رہے ہیں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، اس طرح سے پڑھ لیں، پڑھ کر کھانا کھائیں. تو پھر وہ شیطان وہ چیز جو کھانا ہے وہ روک دے گا کہ وہ اس طرح سے اگلے گا، مطلب رک جائے گی اس کی جو شیطانیت ہے. تو شیطان کے رہنے کا جو مقام ہے وہ بیان کیا گیا کہ وہ بیت الخلا ہے. کھانے کے لیے جب اس نے پوچھا کہ میرا کھانا کیا ہوگا یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں سے کھائے گا. تو پھر اس نے پوچھا کہ میری بیٹھک کہاں ہوگی، میری رہنے کی بیٹھک کہاں ہوگی؟ وہ تو گھر کی طرح ہو گیا نا، ٹوائلٹ، لوگوں کے پاس آنا جانا جیسا دیوان خانہ ہوتا ہے انسان کا، بیٹھک کی جگہ ہوتی ہے. پوچھا کہ اے اللہ تو میری بیٹھک کی جگہ بھی بیان کر دے کہ میری بیٹھک کہاں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بازار اور چوراہے. تو یہ بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں، چورستے ہوتے ہیں جہاں پر دکان ہوتے ہیں، ہوٹل، کارخانے، دکانہ، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر مارکیٹ ہوتا ہے فل. تو یہ مارکیٹ کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں اس کی بیٹھک ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنا جھوٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، کتنی لغو باتیں ہوتی ہیں، کتنی فضول باتیں ہوتی ہے، کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی بے شرمی کی باتیں ہوتی ہے جو عزت دار معاشرے میں بولنے کے لیے آدمی شرمائے. وہاں پر بیٹھ کر بیہودہ باتیں کریں گے، دو معنی گفتگو کریں گے، زو معنی گفتگو، ایک بول رہا ہوگا دوسرا اس کے غلط معنی نکل رہے ہوں گے. بات ایک طرف سے اچھی کر رہا ہوگا، ایک آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ایسا بول رہا ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کو وہ گالی دے رہا ہوگا لیکن وہ ایک اچھے پیراہے میں گالیاں دے رہا ہوگا. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ سب شیطان ہے جو اس کے کان میں سیٹی بجا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پر شیطانیت چڑھ رہی ہے. اب وہ گالیاں دے گا، غلط بات کرے گا، حسد ہوگا اس کو کہ وہ دکان پر گاہک اتنا زیادہ کیوں، میرے پاس گاہک ابھی تک کم آیا ہے، یہ دیکھو یہ اس کی دکان جو ہے اتنی بڑھ گئی، میری دکان اتنی کیوں نہیں بڑھی، میرے پاس تو الحمدللہ دیکھو 2 ملگی کی دکان ہے، اس کے پاس تو ایک ہی شٹر ہے. تکبر کرے گا. یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ حسد، یہ بغض اور یہ مال کم دے دینے کا کام اور آپس میں لڑا دینا اور تجارت میں دھوکہ دے دینا، مال جو ہے لیتے وقت بات کرنا کہ میں تم کو 8 دن میں پیسے دے دوں گا، 10 دن میں پیسے دوں گا، اس کے بعد پھر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک اس کو پھراتے جانا اور بڑے خوش ہونا کہ میں اس کو بہت بیوقوف بنا رہا ہوں. تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. قبر میں کیا حساب دو گے، حشر میں کیا حساب دو گے؟ دھوکہ دے رہے ہو تم. دھوکہ دینے والے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے، فریب کار ہم میں سے نہیں ہے. کوئی مجبور ہے نہیں دے سک رہا وہ الگ نبیت ہے. پیسے رکھ کر بھی پھر کل آ جائیے، شام میں آ جائیے، بچے کو بھیج دیجئے. ایسا کہتے ہیں جیسے اب دوسرے دن وہ پیمنٹ کرنے والے ہیں، جبکہ دل میں پختہ، ذہن میں پختہ رہن رہتا ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں دینا ہے، لیکن زبان سے بولتے رہیں گے 8 دوں گا، 8 دن کے بعد لے لینا، بس 10 دن کے لیے تو 1000 مانگیں گے، 10,000 مانگیں گے، اتنے دن میں دوں گا کہیں گے، پیسے نہیں دیتے. تو یہ دھوکے پہ دھوکہ اس طرح سے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ سب کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. تو ان کاموں سے اپنے آپ کو جو بچا لیا وہ وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے.
جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس پر شیطان غالب نہیں ہوگا۔ تو شیطان جب ناراض ہو گیا کہ مجھے ہانک دیا گیا، مجھے رسوا کر کے جنت سے نکال دیا گیا، تو کہنے لگا کہ الہا تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، وہ جب عبادت کریں گے، وہ کام کریں گے، میں انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں ان کا پیچھا کروں گا اور میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرا بندہ ہے، جو میرا خوف اور میری محبت رکھتا ہے، اس پر تو غالب نہیں آئے گا، اس پر تو غالب نہیں آئے گا۔ تو اس بندوں پر وہ شیطان غالب نہیں آتا جن کے دلوں میں خوف الہ ہوتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھیے، یقین رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں راسخ ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا کہ نہیں میں دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں جرم کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط جگہ جا رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط چیز کھا رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط چیز اٹھا رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے یہاں پر قدم نہیں رکھنا چاہیے، مجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ میوزک لگا کر میں سن رہا ہوں، اللہ کو موسیقی پسند نہیں، میوزک حرام ہے، میں میوزک سن رہا ہوں، یہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، میوزک بند نہیں، اب میں قرآن شریف سن لوں گا، میں قرأت سنوں گا، اچھے اچھے قاریوں کی آواز میں قرأت سنوں گا، میں نعت شریف سنوں گا، میں آخری کچھ سورتوں کو سن کر یاد کر لوں گا، اس طرح سے ذہن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آسان ہو جائے گی، آخرت بھلی ہو جائے گی، اور حرام سے بچتے ہوئے ایک اچھے مقصد کے تحت یہ زندگی مکمل ہوگی، کیونکہ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے بڑی مختصر ہے اور تیزی سے یہ گزر جانے والی ہے۔ ہم سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، اپنا وقت مقررہ پورا کیا اور اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، وہ بھی بڑے صحت مند تھے، بڑے صحت مند تھے، ہم سے زیادہ اچھی غذائیں کھانے والے، ہم سے زیادہ صحت مند، نہ وہ ایسے پالوشن میں رہتے تھے، نہ وہ اس قسم کی غذائیں کھاتے تھے، نہ وہ اس قسم کے جو تیل والی چیزیں، جو چائنیز فوڈ فلاں فلاں جو نکل گئے، ان چیزوں سے بالکل دور، وہ اچھی غذائیں کھائے، اور وہ جب گھوڑوں پر روانہ ہوتے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے، وہ ایسے جیالے، ایسے صحت مند نوجوان تھے کہ جب دریا جوش پر ہوتا تو وہ دریا کو عبور کر کے پار کر لیتے تھے، ایسے زبردست تیراک تھے۔ آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، ان کی مٹی پلید ہو چکی ہے، اب ان کے نشان بھی باقی نہیں رہے، قبروں نے ان کے جسم کو کھا گئی، قبر ان کے کفنوں کو پھاڑ دی، قبر ان کی آنکھیں قبروں میں بہہ گئی، اور ان کے زبان کو کیڑوں نے کھا لیا، ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، کیڑوں نے ان کے جسم کو کھا لیا، زمین نے ان کے جسم کی ہڈیوں کو بھی ختم کر دیا، نہ کفن رہا، نہ جسم رہا، نہ پوست رہا، نہ گوشت رہا، نہ خون رہا، نہ سر رہا، وہ آنکھیں جو گھوم گھوم کر دیکھا کرتی وہ آنکھیں ختم ہو گئی، وہ غیبت اور چغلی اور گانے گانے والی زبان وہ بھی ختم ہو گئی، وہ حرام سے بھرنے والا پیٹ وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ کوئی باقی رہنے والا ہے، سب کچھ فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ہم باقی رہنے والے نہیں، ہم بہت جلد اس دنیا سے گزرنے والے ہیں، اس جگہ کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں بری صحبتوں سے، بری سنگتوں سے بچ کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔